حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو ایک شخص ملا جس پر بڑا فضل تھا، بڑا کرم تھا، خوب اس پر رحمتوں کی بارش تھی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، بارگاہ خداوندی میں میری عرضی پیش کیجیے گا کہ میرے پاس اب بہت زیادہ مال جمع ہو گیا ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں، نعمتیں اب رک جانی چاہیے، مجھ سے اتنا سنبھالا نہیں جاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو ایک بڑا مفلوق الحال شخص ملا جو انتہائی غریب تھا، یہاں تک کہ اس کے تن پر کپڑے بھی نہیں تھے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس پر اس نے ریت ڈالی ہوئی ہے، اور وہ اس بے کسی اور بے بسی کے عالم میں کہتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ بارگاہ خداوندی میں میرا بھی حال بیان کریں کہ رب مجھ پر بھی کرم کرے، میرے بھی حالات بدل جائیں، مجھ پر بھی کرم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ضرور تمہاری عرضی پیش کروں گا۔ جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو آپ نے دونوں کا حال بیان کیا تو رب نے فرمایا اے موسیٰ، وہ شخص جس پر فضل و کرم ہے، جس پر انعامات کی بارش ہے، اس سے کہنا کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو، یہ سارے معاملات رک جائیں گے۔ اور دوسرا شخص جو مفلس ہے، جو مفلوق الحال ہے، جو غریب ہے، اس سے کہنا کہ تم شکر کرنا شروع کر دو، تمہارے مال میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو پہلے وہ امیر شخص ملا، اس نے کہا کہ آپ نے میری عرضی پیش کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل پیش کی، رب فرماتا ہے کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا کہنے لگا اے اللہ کے نبی، ایک ہی چیز تو میرے پاس ہے، میرے پاس یہی شکر گزاری تو ہے، میرے نامہ اعمال میں اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، میں یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو یہ نہیں چھوڑ سکتا تو تجھ پر یہ کرم اسی طرح ہوتا رہے گا۔ دوسرا شخص ملا، اس نے کہا آپ نے میری عرضی پیش کی، جو مفلوق الحال تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، رب فرماتا ہے تم شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ اس نے کہا اے موسیٰ، میں بھلا کیوں شکر کروں؟ میرے پاس شکر کرنے کے لیے ہے ہی کیا؟ میں کس بات پہ شکر کروں؟ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ جو ریت اس کی باڈی پہ تھی وہ بھی ہٹ گئی، وہ جو بدن پہ ریت تھی وہ بھی ختم۔ یاد رکھیے کرم جب ہوتا ہے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مال و زر کا ہونا ہی شکر گزاری کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی، ایمان کی دولت جو ہمیں دی، اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم یہ جو سانس لیتے ہیں، یہ ہوا، یہ پانی، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ میرے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم اس بات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ شیخ سعدی ایک مرتبہ مسجد گئے نماز کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کوئی آپ کے جوتے اٹھا کر لے گیا۔ سوچنے لگے وقت کا امام شیخ، میں ننگے پاؤں جاؤں؟ ابھی دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس حالت میں مسجد سے باہر نکلوں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا آ رہا ہے جو اپاہج ہے، جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں اور وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے آگے آ رہا ہے۔ شیخ سعدی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہیں اسی حال میں سجدے میں گر گئے، کہا مولا میرے تو صرف جوتے نہیں ہیں، اس کے تو پاؤں نہیں ہیں، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں کی دولت تو عطا فرمائی، میرے پاؤں تو سلامت عطا فرمائے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کے پاؤں میں زخم ہو گیا، ان کے مریدین جمع ہو گئے اور آ کر عیادت کرنے لگے کہ حضور آپ کے پاؤں میں زخم ہو گیا ہے، اور ادھر جب سے ان کے پاؤں میں زخم ہوا وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مریدین نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام شکر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ زخم میرے پاؤں میں ہوا ہے، میری آنکھ میں نہیں ہوا، اگر میری آنکھ میں ہوتا میں کیا کرتا؟ صرف ہم سوچ بدلیں گے اور جب نیچے دیکھیں گے تو زبان سے شکر ادا ہوگا، اور جب شکر ادا ہوگا تو پھر خوب کرم ہوگا۔ فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تم شکر کرتے جاؤ، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔